جسم کے ساتھ عقل نہ ہو تو پھر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب دو چیزیں ہوئیں، جسم، ایک شعور کی دنیا۔ شعور کا کام صرف ایک ہے، دو چیزوں میں حسن انتخاب، وچ ون از بیٹر، کون سی شے بہتر ہے، یہ کام ہے دماغ کا۔ دو چیزوں میں ایک کو چننا، یہ دماغ اسی چیز کو چنتا ہے جو جسم کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اب اگر اس دماغ نے وہ چیز چنی جو مفید ہے مطلب کے لیے، تو اس کا اصطلاحی نام قرآن میں ہے فلاح۔ اور اگر انسان نے گھٹیا چیز چنی تو قرآن کی اصطلاح ہے خسران، ان الانسان لفی خسر۔ انسان گھاٹے میں ہے کب؟ کہ جب اس کا شعور حسن انتخاب کھو دے۔ دماغ کا کام ہے دو چیزوں میں قوت تمیز، ایک ہے قرار، ایک ہے فرار۔ کیا کہنا ہے؟ ان دو میں سے کس کو چنا، جمنے والے کو یا بھاگنے والے کو؟ اگر عقل کہے کہ یہ بھاگنے والا بھی برا نہیں، اچھا بھاگ رہا ہے، یہ کار اچھی ہے، حسن انتخاب بہک گیا تو شعور کی موت ہے۔ ایک وہ کہ جس کا ہاتھ کبھی جیب میں نہ جائے، اور ایک وہ کہ جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ کس کو پسند کرتے ہو؟ کہا یہ بھی اچھا ماہر معاشیات ہے جو پیسہ نہیں دیتا، جوڑ جوڑ کے لگتا ہے، یہ بھی برا نہیں، اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ تو جو دونوں کو اچھا کہے، سقی کو بھی اور غبی کو بھی، یہاں دونوں اچھے چلیں گے۔ یہ بھی اچھا ہے جو کچھ نہیں دیتا، یہ بھی اچھا ہے جو کچھ دیتا ہے۔ کا ایک پڑھا لکھا ہے جو کہتا ہے کہ جو چاہے پوچھ لو، اور ایک ایسا ہے کہ جو پوچھے اسے دھکے دے کے نکال دو، لگے بھی برا نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کم سے کم صفائی کا انتظام اس کے ذمہ ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی کا دماغ ان دونوں میں فرق محسوس نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ مینٹل کیس، خسارہ، نقصان، سلیکشن کس کا کیا آپ نے؟ اس لیے کہ دماغ کا کام تو دو چیزوں میں قوت تمیز ہے۔ اگر آپ نے اپنا وطن چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ یہ انسان کا سفر ارتقا، ترقی کی منزل ہے، فرام گڈ ٹو بیٹر، فرام بیٹر ٹو بیسٹ۔ کہ یہ گڈ ٹو بیٹر، بیٹر ٹو بیسٹ، کہ وہاں 10,000 تلقاتی، یہاں 20,000 ہے۔ سب کراچی میں باتیں تھے 10,000 یہاں، نہ کہ 2,000 پہ گزارا چل رہا۔ بھائی کیا آپ کو کسی بیوقوف نے بتایا تھا کہ تم یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ؟ تو نقل مکانی، جس کا نام اسلام میں ہجرت ہے، کیا کہنا ہے؟ ہجرت کے معنی ہے پستیوں کو چھوڑ کے بلندی پہ جانا۔ ہجرت کے معنی یہ ہوئے، ہجرت کے معنی یہ ہوئے کہ آپ پستیوں کو چھوڑ کے بلندی کی طرف چلے جائیے۔ تو آپ کا یہ جسم انسانی جو ہے، یہ جب ترقی کی طرف بڑھتا ہے تو کہ ہاں صاحب 10,000 کی تھی 20,000 پہ لڑکا پہنچ گیا، اور انشاءاللہ اگلے سال 40,000 پہ، ارے بڑا اچھا ہے، مگر یہ کہ صاحب ہم لندن جانا پڑے گا، ارے کہیں بھی جائے 20 کے بجائے 40 تو ہے، انہوں نے کہا امریکہ کے جاب بھی مل سکتا ہے 80,000، انہوں نے کہا مچ بیٹر۔ تو مطلب یہ کہیں بھی چلے جاؤ مگر ترقی ہونی چاہیے۔ تو جب جسم کی یہ ترقی ہے تو یہ بھی ایک شعور کا امتحان ہے کہ آپ کس کو مانتے ہیں، وہ جو بالکل جاہل، اور ایک وہ جو یہ کہہ رہا کہ جو چاہے پوچھ لو۔ اب حسن انتخاب آپ نے جاہل کو دیا، حل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون۔ قرآن نے عجیب و غریب، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ دونوں برابر ہونا ہی سوال کرنا، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک وہ جو سب کچھ جانتا ہے، ایک وہ جو کچھ نہیں جانتا۔ حل یستوی الذین،
کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ قرآن مجید کا یہ بار بار پوچھنا کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ شعور ادراک کا امتحان نہیں ہے تو اور کیا؟ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ بھی اچھا، ہاں یہ بھی اچھا تھا اور یہ بھی برا نہیں تھا؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھی اچھا اور یہ بھی برا نہیں تھا. تو یہ تو کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ شعور، قوت تمیز کھو بیٹھا، انتظار کرو کسی دن بھی پیاس ابھرے گی تو نالی میں منہ ڈال دو گے. مگر عقل ہی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کبھی کبھی عقل پر اوہام کے پردے، وہم کے پردے، رسم و رواج کے پردے، کنڈیشن، کسٹم، اسکولنگ، ماحول، خاندانی روایات، گاؤں کی رسمیں، اماں کا فرمان، دادا جی کا حکم. تو لہذا شعور کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے کہ اگر سب کچھ وژڈم ہو، سب کچھ عقل ہو، سب کچھ شعور ہو تو شعور والے کیا جنگ نہیں کرتے؟ جتنا ہنگامہ مچا رہے ہیں بیوقوف تھوڑے مچا رہے ہیں، سب شعور والے. جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اتنا ہی ڈبم بڑھیا بنا رہا ہے. میں پہلے جب دیہاتی میں غصہ آتا تھا تو ایک ادھر سے لاٹھی چلی، ایک ادھر لاٹھی چلی، بس ترقی ہوئے، ایک ادھر سے گوپن کا پتھر مار دیا، ایک ادھر سے مار دیا، بس. یہ پڑھے لکھے میں جب جنگ چلی تو اب یہ گولے کا جواب گولا اور گولے کا جواب بم اور بم کا جواب ایٹم بم اور ایٹم میں جواب انسانیت زیرو بم ہو گیا. تو جتنا بھی فساد ہے یہ عقل والوں نے کیا ہے. تو عقل کو فائنل نہیں چھوڑنا چاہیے، اس شعور کو پابند شریعت بنا دو. تو زندگی کی آرزوئے آزاد نہ چھوڑو، اس پہ عقل کا پھندا ڈال کے شریعت کے کھوٹوں سے گاڑ دو. تو اب تین چیزیں آئیں: جسم کی دنیا، ذہن کی دنیا، روح کی دنیا. اسلام کہتا ہے تکمیل جسم واجب، پرفیکشن آف باڈی. جسم کو مکمل بناؤ کل سے انشاءاللہ. پرفیکشن آف مائنڈ، دماغ کو مضبوط بناؤ. پرفیکشن آف اسپرٹ، سول، قلب، روح، روح کو مضبوط بناؤ. جب روح مکمل، شعور مکمل، جسم مکمل، تب ایک انسان کامل بنتا ہے. اسلام نہ جسم کو چھوڑتا ہے کہ سڑ جائے، بھوکا مر جائے، نہ کانٹوں پہ لیٹنے کی تلقین کرتا ہے، نہ ہندوؤں کے پنڈتوں کی طرح جسم کو جلاتا ہے، نہ زبان میں سولاخ کرتا ہے، نہ خود کو چتا کی نظر کر دیتا ہے. احترام جسم اسلام میں واجب. نہ اسلام قاتل شعور ہے جو عقل کی کوئی بات نہ مانے. اسلام ایڈریس ہی کرتا ہے عقل کو، جسم سے نہیں بولتا، شعور سے گفتگو کرتا ہے.